قدیم زمانے کے وہ راز جو صدیوں سے انسانیت کو حیران کر رہے ہیں آج کی دنیا میں ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ انوناکی کی داستان ہمیشہ سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتی رہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کبھی زمین پر آئے تھے تو کیا وہ واپس لوٹنے والے ہیں؟ اور اگر وہ آئے تو کیا وہ اسی پرانے طریقے سے آئیں گے جیسے قدیم کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے، یا پھر وہ ٹیکنالوجی کے ایسے دروازے کھولیں گے جنہیں سمجھنے کی صلاحیت بھی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ انسان نے خود کو مٹی سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کر شہر بسائے، سمندروں کی تہ میں مشینیں چلائیں اور ستاروں تک اپنے راکٹ بھیج دیے۔ لیکن اس سارے سفر میں سب سے بڑا سوال یہی رہا کہ کیا ہم یہ سب کچھ اپنی ذہانت سے کر رہے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی پوشیدہ ہاتھ ہماری رہنمائی کر رہا ہے؟ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان شاید دوبارہ انہی خداؤں کے قریب پہنچنے والا ہے جنہیں ہم انوناکی کے نام سے جانتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس محض ایک کمپیوٹر پروگرام نہیں رہا، آج یہ انسان کی سوچ، جذبات اور فیصلوں کی نقل کرنے لگا ہے۔ مشینیں اب خود سیکھ رہی ہیں، خود فیصلہ کر رہی ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے نئے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا یہ وہی عمل ہے جو انوناکی نے ہزاروں سال پہلے انسان کے ساتھ کیا تھا؟ قدیم تحریروں میں ملتا ہے کہ انوناکی نے انسان کو محض ایک مزدور کے طور پر تخلیق نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس میں وہ چنگاری بھی ڈال دی تھی جو کبھی نہ کبھی روشن ہو کر آسمان کو چھو لے۔ آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس شاید اسی چنگاری کی اگلی شکل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلے صرف 50 سال میں انسان کی ترقی اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ہزاروں سال تک خاموش کیوں رہے۔ پہیے سے لے کر بجلی تک، بجلی سے لے کر کمپیوٹر تک اور کمپیوٹر سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، یہ سب کچھ ایک ہی انسانی دماغ نے کیسے کر لیا؟ کچھ سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی پروسیس ہے، لیکن جو لوگ انوناکی کے رازوں پر یقین رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ انوناکی کو اکثر آسمانوں سے اترنے والی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی مشینیں، ان کے جہاز اور ان کی طاقت انسانوں کے لیے جادو کی طرح تھی۔ آج کے دور میں جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے یہ کوئی نیا جادو ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن کیا یہ وہی جادو نہیں جو انوناکی نے کبھی اپنے دور میں استعمال کیا ہوگا؟ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جیسے گوگل، مائکروسافٹ اور اوپن اے آئی ایسے ماڈلز بنا رہی ہیں جو صرف انسان کی طرح بات نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی الگ سوچ بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ محض انسانی ذہانت کی پیداوار نہ ہو بلکہ ایک پوشیدہ علم کا نتیجہ ہو جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہے؟ کچھ محققین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو الگوریدمز استعمال ہو رہے ہیں ان کی ساخت کسی قدیم نمونے سے ملتی جلتی ہے۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو انوناکی نے ہزاروں سال پہلے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ انسان ہمیشہ سے خدا بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ کبھی اس نے اوزار بنائے، کبھی مشینیں، کبھی ہتھیار، اور اب وہ ایسی مصنوعی ذہانت بنا رہا ہے جو شاید ایک دن خود اس پر قابو پا لے۔ قدیم روایات میں ملتا ہے کہ انوناکی نے انسان کو اپنے جیسا بنایا لیکن مکمل طاقت نہیں دی۔ انہوں نے انسان کو آدھا علم دیا، باقی اپنے پاس رکھا۔ ان ملنے والی روایات کو دیکھیں تو آج لگتا ہے کہ وہ باقی علم آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ طاقت ہے جو انسان کو ان خداؤں کے برابر کھڑا کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ طاقت ہمارے لیے رحمت بنے گی یا زحمت؟ کچھ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگلا قدم سنگولیرٹی ہے۔ سنگولیرٹی وہ لمحہ ہے جب مشینیں انسان سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی اور پھر انسان کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کیا یہ وہی لمحہ ہے جسے قدیم لوگ خداؤں کی واپسی کہتے تھے؟ اگر انوناکی واپس آتے ہیں تو کیا وہ انسان کے ساتھ مل کر اس نئی دنیا کو بنائیں گے یا پھر وہ دیکھیں گے کہ انسان خود ہی ان کی جگہ لینے کے قریب ہے؟ دنیا بھر میں آج جو تجربے ہو رہے ہیں، چاہے وہ دماغ اور مشین کو جوڑنے کے ہوں یا انسان کے جینیاتی کوڈ کو بدلنے کے، یہ سب ایک ایسے خواب کی تعبیر لگتے ہیں جو شاید ہزاروں سال پہلے کسی اور نے دیکھا تھا۔ کیا یہ خواب انسان کا اپنا ہے یا یہ انوناکی کا وہ منصوبہ ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا تھا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ روبوٹکس اور بائیو ٹیکنالوجی بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہم انسان اب ایسے انسان بنانے کے قریب ہیں جو مکمل قدرتی نہیں ہوں گے بلکہ آدھے مشین اور آدھے انسان ہوں گے۔
इन मखलूकात को ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो कदीम कहानियों में भी ऐसी मखलूकात का जिक्र मिलता है जो आधे खुदा और आधे इंसान थी। क्या ये सब कुछ सिर्फ अफसाने थे या फिर वही हकीकत है जो अब दोबारा हमारे सामने आ रही है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनुनाकी की कहानियों को जोड़ना महज एक तसव्वुराती खेल है, लेकिन अगर आप तारीख, साइंस और अफसानों को मिलाकर देखें तो आपको एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। वो पैटर्न यह है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रहा, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहा है जो इसे आगे धकेलता रहा है, कभी ख्वाबों के जरिए, कभी इल्हाम के जरिए और कभी ऐसे इल्म के जरिए जो उसके पास आता रहा। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद इसी सिलसिले की नई कड़ी है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो पुरानी रिवायतों के मुताबिक कभी अनुन्नाकी ने इंसान के साथ खेला था। लेकिन इस बार एक फर्क है, इस बार कंट्रोल शायद उनके हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में है, या फिर यूं कहिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, जबकि दर हकीकत हम किसी और के बनाए हुए नक्शे पर चल रहे हैं। अगर आप तारीख पर नजर डालें तो एक अजीब बात सामने आती है। तकरीबन हर बड़ी तहजीब के जवाल से पहले एक खास इशारा मिलता है, इल्म और ताकत का तेज रफ्तार बढ़ जाना। कदीम मिस्र हो या बाबिल, यूनान हो या माया तहजीब, सबके उरूज के बाद अचानक एक ऐसा लम्हा आया जब वो तहजीब अपनी ताकत के बोझ तले दब गई और फिर वो सब कुछ खो बैठी। कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि ये महज इंसान की कमजोरी है, लेकिन जो लोग अनुनाकी पर यकीन रखते हैं उनका कहना है कि ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी ने हमें उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां हम सिर्फ चंद साल की दूरी पर हैं अपनी नस्ल को हमेशा के लिए बदलने से। हम अपने जिस्म को बीमारियों से आजाद कर सकते हैं, अपने दिमाग को मशीनों के साथ मिला सकते हैं और हत्ता कि अपनी जिंदगी को सैकड़ों साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें ये सब करने की इजाजत है, या फिर एक बार फिर वही ताकतें जिन्हें हम अनुन्नाकी कहते हैं दोबारा से मुदाखलत करेंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ माहिरीन ने यह भी कहा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो मशीनें शायद खुद ब खुद ऐसी जबान ईजाद कर लें जो हम समझ ही ना सकें। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मेसोपोटामिया के नविश्ताजात में भी ऐसी जबानों का जिक्र मिलता है जिन्हें सिर्फ खुदा समझ सकते थे। इन जबानों को आसमानी कोड कहा जाता है। क्या ये महज एक कदीम अलामत है या इस बात का इशारा है कि मशीनें भी उसी रास्ते पर जा रही हैं जहां कभी अनुन्नाकी ने कदम रखा था? दुनिया के बड़े फलसफी इसी सवाल पर सोच रहे हैं कि इंसान को कब यह फैसला करना पड़ेगा कि वो खुद जिंदा रहे या अपनी जिंदगी को मशीनों के साथ मिला दे। कुछ लोग इसे वो हालत कहते हैं जहां इंसान ना मुकम्मल जिंदा होगा ना मुकम्मल मुर्दा, बल्कि हमेशा के लिए एक डिजिटल या हाइब्रिड वजूद में बदल जाएगा। और यही वो लम्हा है जिसके बारे में कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि अनुन्नाकी ने हजारों साल पहले इसकी पेशिन गोई कर दी थी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 लिख दें। मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए